أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طير ولا هام ولا صفر ولا عدو او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ رب العزت کا کلام ہم سے مخاطب ہے کہ جو رسول تمہارے پاس لے آئیں اسے لے لو، اسے مان لو، اسی کو فالو کرو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ سمجھو کہ وہ ایک دم زبردست اسپیڈ بریک ہے۔ اب اس کے بعد مجال نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت ہے کہ اللہ رب العزت سب معاف کر دیتے ہیں، شرک کو معاف نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کی قدرت، طاقت، صفت، اس میں کسی اور کو ٹھوس لینا، کسی اور کو ملا لینا، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ایک گرچہ بھونڈی مثال ہے لیکن ہے کڑوی، کہ جب ایک عورت اپنے سوکن کو برداشت نہیں کرتی شرکت میں، میاں کی محبت میں دوسری بیوی کو پہلی بیوی برداشت نہیں کرتی، جب دنیا کا یہ مزاج ہے تو بھلا بتلاؤ وہ خالق کائنات جو تنہا ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں، نہ مشیر کی، نہ اس کے کسی سفیر کی، نہ اجیر کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کی شان ہے اکیلا ہونا۔ تو بھائیوں، شرک سے بچیں، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کے چند رسومات کو بتایا، لا طیرہ۔ حالانکہ حدیث اور لمبی ہے لیکن بات کرنا ہے اسی پر کہ پرندوں کے ذریعے سے فال نکالنا اچھا نہیں ہے۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ پہلے ہوا کیا کرتا تھا، آدمی اپنے گھر سے تجارت کے غرض سے نکلتے ہوئے وہ پرندے کو دیکھتا کہ پرندہ اس طرف جا رہا ہے یا اس طرف جا رہا ہے، یعنی واستو کے مطابق، جو آج کے زمانے میں واستو ہے، واستو کے مطابق اگر اس سمت میں ہے تو وہ سمجھتا کہ بھئی میری تجارت آج سکسیسفل ہوگی، اگر اس سمت میں ہے تو وہ رک جاتا، اپنی تجارت کو چھوڑ دیتا۔ یعنی جان بوجھ کر اپنے اوپر آفت کو لانا جس کو کہتے ہیں، یہی ہے ایک واستو۔ واستو گرچہ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کے معنی اچھے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ جب گھر کا فاؤنڈیشن ڈالو، گھر کی بنیاد ڈالو، تو اس بنیاد کو صحیح اندازے سے ڈالو کہ آپ کو بیڈ روم کہاں رکھنا ہے، بیت الخلاء آپ کو گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر رکھنا ہے، آپ کا ہال کتنا ہو، یہ کتنا ہو، آب و ہوا کیسی ہو، آپ کے ونڈوز، آپ کی کھڑکیاں آر پار ہوں، یعنی ہوا آئے اور جائے، اندر کی بدبو باہر جائے، باہر کی تازہ ہوا اندر آئے، یہ معنی صحیح ہے۔ لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر جو کتنا لوگوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، اور عاملوں نے بھی اس نقصان کو کتنا اپنے فائدے میں رکھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں کہوں گا کہ واستو اپنے الفاظ میں صحیح ہے، لیکن اگر اسے عقیدے میں لے آؤ، وہموں میں اور عقلوں میں، دماغوں میں اس کو ایک حصہ ایسا بنا لو کہ اس کے بغیر گھر میں برکتیں نہ آئے، جس طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے، غیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ واستو کے بغیر لکشمی کو بھی نہیں مانتے۔ ایک میستری سے فریاد کریں گے کہ بھئی تو بتا کہ یہ کہاں رکھیں گے تب کیا فائدہ ہوگا،
ہم نے کئی گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا، کئی گھروں کو عاملوں کے کہنے کی وجہ سے یا کسی واستو دیکھنے والے کے دیکھنے کی وجہ سے کہ بھئی تمہارا گھر یہ سمت میں نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہارا گھر یہ ہوگا وہ ہوگا، بھی مصیبتیں کسے نہیں آتی؟ انسان ہے، دھوپ چھاؤں، اچھائی برائی، تکلیف آسانی سب آنی ہے۔ سردی کا موسم چل رہا ہے، گرمی بھی آنی ہے، گرمی میں پسینہ آئے گا، سردی میں جو ہے سکون ملے گا۔ تو یہ سب چیزیں انسان سے جس طرح لگی ہوئی ہیں، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، اگر کوئی مصیبت آپ کو اندر باہر آئی تو اس کو گھروں کی دیواروں کے حوالے نہ کرو۔ یہ گھر کے دیوار کچھ نہیں کر سکتے، بیچارے یہ چند دنوں پہلے مٹی تھے، مٹی سے گارے میں آئے، گارے میں سانچے میں آئے، سانچے سے اینٹ میں آئے، اینٹ کو جلایا گیا، اینٹ سے بنایا گیا، سیمنٹ لگایا گیا، یہ آپ کا گھر ہے۔ ہاں میں ایک بات کہوں گا کہ آپ اپنے گھر کو بنانے کے بعد نام رکھو اس کا۔ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں کہ آپ ہر چیز کا نام رکھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو چیز بے نام ہو اس پر حملہ شیطان کا ہوتا ہے، جس جگہ قرآن نہ ہو وہاں ویرانی آتی ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ جو رسول اللہ لے آئے، گھروں میں قرآن شروع کرو، گھروں میں نمازیں پڑھو، گھروں کو ایسا بناؤ کہ جس میں آب و ہوا اچھی آئے۔ آپ کے گھروں میں ایک مسجد ہونی چاہیے جس میں آپ کی مستورات نماز پڑھیں، کبھی آپ کی نمازیں آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ اس زنانہ مسجد میں یا مسجد بیت میں، گھر کی مسجد میں آپ جو ہے نماز پڑھ سکیں۔ یہ آپ کا زبردست بہترین جو ہے رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ کسی کے کہنے سے 2 کروڑ کا گھر چھوڑ کر جو ہے بھاڑے میں رہ رہے ہیں، کسی کے کہنے سے اپنی دہلیز پھوڑ رہے ہیں، کسی کے کہنے سے اپنا یہ دروازہ بند کر کے وہ دروازہ نکال رہے ہیں، کسی کے کہنے سے ایک ونڈو بند کر رہے ہیں، کسی کے کہنے سے کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی کون کیا ہمیں نقصان بتلا سکتا ہے؟ کون ہمارے نقصان کو روک سکتا ہے؟ موت سب سے بڑا نقصان ہے انسان کو اگر سوچنے میں آ جائے کہ وہ اپنی کمائی ہوئی چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن یہ ہونی ہے، اسے کوئی انہونی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو کرنا وہ ہے جو رسول اللہ نے بتلایا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ایسی گھس گئی ہیں، واستو ایک بدعقیدگی ہو گئی ہے۔ ہم نے گھر کو نقصان دینے والا، نفع دینے والا سمجھ لیا ہے، گرچہ گھر کا تعلق کچھ نہیں ہے۔ میں ایک صلاح دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے گھروں کو کسی ایسے آدمی سے پوچھیں جو دیندار ہو، وہ آپ کا گھر صحیح بتلا سکتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک آدمی نے شیش محل بنایا، اندر ہی اے سی، سب ہوائیں اندر ہی اندر، کوئی باہر کی ہوا اندر آنے کا چانس ہی نہیں۔ ساری چیزیں اس نے جو ہے ایسی مشین سسٹم بنایا کہ ہر چیز اس کے لیے مہیا، آسانی، گویا کہ اس کے لیے ایک جنت تھی۔ لیکن اتفاق کی بات ہے وہ اپنے گھر میں ایک دن نہیں رہ سکتا۔ رات کو سوتا تو دن میں دیکھتا کہ چہرے پر دانے اگا ہیں، سارا چہرہ خراب۔ اب پریشان، عاملوں کے چکر کاٹا، پنڈتوں کے چکر کاٹا، ان واستوؤں والوں کی دکانوں کے پاس گیا، ان واستوؤں والوں نے اس سے خریدا اپنے ہنر کو، عاملوں نے اپنی تعویذوں کو فروخت کیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن بس گھر میں جانا اور سویرے اٹھ کر دیکھنا کہ چہرہ بگڑا ہوا ہے۔ بہت پریشان۔ اتفاقاً ایک بھولے میاں ملے ان کو، انہوں نے کہا بھی کیا ہے، اپنے گھر میں آج کل زیادہ نہیں رہ رہے ہو تم؟ آئے کیا بتائیں حضرت، کروڑوں کی آستی ہے، کروڑوں کا خرچ کر دیا، شیش محل بنا دیا، لوگوں کے زبانوں پر ہے میرا شیش محل، لیکن میں نہیں رہ سکتا۔ کہ ہوا کیا؟ میں جاؤں تو میرا چہرہ بگڑ جاتا ہے، رات کو سوؤں تو صبح دیکھتا ہوں تو چہرہ بگڑا ہوا رہتا ہے۔ اتفاقاً اسی بستی میں، اسی گاؤں میں ایک مسجد تھی جو پہاڑ پر بنی ہوئی تھی، ایک بزرگ نے بنایا تھا، اور وہ مسجد ہر طرف سے چاروں سمت کھلی ہوئی، آب و ہوا زبردست، پہاڑی مسجد تھی۔ بزرگ نے کہا کہ دیکھو اتنا ہی کر لیا، کچھ دن اس مسجد میں آرام کر لو، نمازیں بھی پڑھ لو، اللہ سے اپنی فریاد کر لو۔ یہ ہوتا ہے دینداری نسخہ کہ انسان کو اس کی مصیبت میں اللہ سے جوڑنا، اس کے گھر کی طرف رجوع کروانا۔ بزرگ کو اللہ سے جوڑنا بھی مقصد تھا اور اسے کچھ بتلانا بھی مقصود تھا، کیونکہ بزرگ نے اس کے گھر کا معائنہ کیا اور سمجھ گئے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ کوئی جن بابا نہیں تھا، کوئی بھوت پریت نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا،
کسی عامل کی تعویذ نہیں تھی، کسی نے گڈھا کھود کر ناریل نہیں گاڑا تھا، ایک نیمبو نہیں نچوڑا تھا، بس کچھ اور تھا۔ اور بزرگ اگر ڈائریکٹلی سمجھاتے تو وہ سمجھتا نہیں، کیونکہ بھولے میاں کی باتیں تو بھولی ہی ہوتی ہیں۔ لوگ جو ہے اچھے سچے انسانوں کی باتوں کو ہوا میں اس طرح اڑاتے ہیں کہ بھی ان کو کیا پتا یار، دنیا یہ کیا جانے، ان کو تو اے نہیں معلوم یہ بی کی بات کیا کہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ بھی چلے جاؤ آپ مسجد میں۔ تو پہلی نماز پڑھی، بڑا سکون ملا، دوسری نماز پڑھی، بڑا سکون ملا، اور بزرگ نے وہیں کھانے کا انتظام بھی کیا تاکہ وہ سکون سے کھائے اور سوئے۔ اتفاقاً عشاء کا وقت ہوا، اس نے کہا کہ بزرگ یہاں کا سکون مجھے کہیں نہیں ملتا، میں سو جاتا ہوں، تھک ہار گیا ہوں میں پھر کر گھوم گھوم کر گھر کے مسائل کو لے کر۔ چنانچہ رات کو سوتا ہے، بڑی پیاری نیند، اور کوئی چہرے پر دانے وانے نہیں۔ ایک دن بیتے، 2 دن بیتے، 3 دن بیتے، کوئی دانے کا نشان نہیں، چہرہ بالکل صاف و شفاف اور نورانیت سے معمور ہو گیا تھا، منور ہو گیا تھا، کیونکہ 5 گانا نمازی ہو گیا تھا یہ۔ اب اس نے کہا کہ چلو بھئی، اب جو ہے مجھے بہت ساری رحمتیں لپٹ چکی ہوں گی، بہت ساری برکتیں میرے اندر آ چکی ہوں گی، اب جو ہے مجھے دیکھ کر جن بھاگے گا، مجھے دیکھ کر پریت بھاگے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اب گھر میں گھسا، جو ہے اپنی نمازیں پڑھ رہا تھا، رات میں سویا، سویرے اٹھا تو پھر اس کے چہرے پر دانے۔ اب پریشان، کہہ رہے یہ برکتیں کام نہیں کر رہی ہیں، اب کسی نے مجھ پر اٹیک کیا۔ اب بزرگ آئے، دوسرے دن ملاقات ہوئی، پریشانی سنایا اس نے۔ اس بزرگ نے کہا کہ بھائی میں تجھے ایک بات بتلاتا ہوں، تیرا یہ اتنا بڑا شاندار گھر ہے، تو نے ایسی ایک کھڑکی نہیں رکھی اس کے اندر جس میں اندر کی بدبو، اندر کا گیس، اندر کا وہ جراثیم جو تجھے نقصان کر رہے ہیں، جو گیس کی شکل میں تجھے نقصان کر رہے ہیں، وہ تجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو باہر جانے کا چانس ہی نہیں ہے، وہ تیری اسکین پر ٹچ ہو رہے ہیں اور تیری اسکین پر جو ہے آبلے کی شکل میں نمودار ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ مسجد جو ہر طرف سے کھلی ہوئی تھی، وہ مسجد ہی نہیں، تو کسی اور ایسے گھر پہ چلے جا، تجھے چہرے کا نقصان نہیں ہوگا، اسکین پر نقصان نہیں ہوگا۔ مجھے تجھے بتلانا یہ ہے کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے، تیرا انتظام بگڑا ہوا ہے، گھریلو خانگی نظام تو نے تھوڑا بگاڑ لیا ہے۔ اللہ کی جو قدرتی ہوا ہے، انسان چونکہ ہوا، مٹی، پانی، آگ سے بنا ہوا ہے، تو نے ہر چیز کا انتظام کر لیا، ہوا کا انتظام نہیں کر لیا۔ تو سمجھ رہا ہے کہ اے سی میرے لیے شاندار ہے، حالانکہ تجھے نقصان کر رہی ہے، تیرا اسکین جو ہے اس کو سیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو مجھے بتلانا یہ ہے کہ تو اپنے شیش محل کے اندر ایک شیشہ توڑ دے اور ایک چھوٹی سی ونڈو رکھ لے، تاکہ آب و ہوا آتے جاتے رہے، اندر کا گیس باہر جائے اور باہر کی شاندار پاک شفاف ہوا آئے، اور تیرے یہ جو ہے وہم ختم ہو۔ یہ واقعہ ہے کتابوں میں، ایسا ہوا نہیں ہوا مجھے دور کی بات، لیکن آپ حقیقی آئینوں سے اسے دیکھیں اور حقیقی معنی سے اسے سوچیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم اپنے گھروں کو ایسی سمت دے لیتے ہیں اور ایسوں کے حوالے کر لیتے ہیں، شاندار گھر چھوڑ کر لوگ بھاڑے پہ رہ رہے ہیں۔ عجیب عجیب لوگوں کے نظریات کہ اس دن گھر بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس مہینے میں بنائیں گے وہ ہو جائے گا، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں۔ صبح کا وقت بڑا شاندار وقت ہوتا ہے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کون سا وقت اچھا ہے، ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں صبح کا وقت کہ پیارے آقا نے فرمایا بکور امتی البرکہ، میری امت کی صبح میں اللہ نے برکتیں دی ہیں، تاکہ اسی بہانے سے وہ فجر کا نمازی بن جائے اور اسی بہانے سے اپنے دکان کا آغاز کر لے، اپنے گھر کا آغاز کر لے، پہلی اینٹ رکھ دے، وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ کوئی وقت جو ہے بیکار نہیں، کوئی وقت جو ہے برے والا نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ان واسطوں کے چکر میں نہ پڑے۔ واسطو لفظ سنسکرت کا ہے، معنی ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ اس پر بگڑ گیا ہے۔ غیر تو غیر، ارے ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں بھائی، ان کو تو اپنی دنیا کو جنت بنانی ہے، ہم تو قید خانے والے ہیں۔ ہمارا فل سٹاپ بریک کیا ہے؟ رسول اللہ نے یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا بس۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی گھر بنایا کرتے تھے، ارے یہ گھر کیا شاندار محلات بنایا کرتے تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی تعمیر ہوئی ہیں۔ فتوحات کا جب زمانہ آیا تو کبھی کوئی واسطو نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ جو ہے میرا ایک مشورہ ہے آپ سے آخر میں، کہ آپ اپنی ہر چیز دینداروں سے پوچھا کریں، بے دینوں سے پوچھیں گے تو نقصان دنیا کا بھی ہوگا، آخرت کا بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔